لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں, لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں, او دی خاک پا جیا. اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. تو کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل, ہم نے زندگی میں اتنا سونا تو کبھی دیکھا ہی نہیں. احسن وجہن, ابو کے صافہ کتنا سونا چہرہ تھا, کتنا سونا چہرہ تھا. ولا انقا ثوبن, اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اور تیسری بات فرمایا ولا الین کلامن, جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے. اللہ اکبر, اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا. تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں, تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں, شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں, تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں, تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں, تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. تو کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہن ولا انقا ثوبن ولا الین کلامن. تو کہا ابو قصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے, سویرے آیا کر, شام آیا کر, دوپہر آیا کر, بکریاں جائیں باڑ میں, تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا. مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں, دو ابرو کوس مثال دسن, دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی. اللہ اکبر. کا ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہن ولا انقا ثوبن ولا الین کلاما. اور بھی بات انہوں نے کہی. ابو کے صافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے, اب اس کی اپنی کہانی. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. اللہ اکبر. کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا. پھر کہا کان الشمس تجری فی وجہہ, ابو قصافہ کیا کہوں, لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے, ایسا حسین تھا, ایسا سونا تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی تو بہت لمبی ہے, غزوہ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے تھے اور حضور ان سے ناراض بھی ہو گئے اور ان سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا. کہتے ہیں لیکن میں حضور کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا, حضور کے چہرے کو دیکھتا, اور مجلس میں جب حضور بیٹھتے تو میں بھی کسی گوشے میں بیٹھ جاتا اور میں بھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. لیکن یہ تھا کہ جب میں حضور کو دیکھتا حضور میری جانب نہ دیکھتے, اور جب میں نہ دیکھ رہا ہوتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے. میں ویکھاں مینڈا یار نہ ویکھے, میں نہ ویکھاں تے او ویکھے, کیڈے کدوں لیکھ میرے ایڈے تھی سن, سونا وچ ویکھن دے ویکھے, یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لیکھے, یار فریدا بوئے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. کہا کہ میں حضور کو دیکھتا تو حضور مجھے نہ دیکھتے, اور جب میں نہ دیکھ رہا ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے. تو کہتے جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور کبھی مسکراتے کوئی بات کرتے ہوئے. تو سنیے کعب بن مالک کیا کہتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کانہ قطعۃ من القمر. کہتے ہیں جب حضور مسکراتے حضور کا چہرہ چمک اٹھتا, ایسے لگتا چاند کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا. حضور کا چہرہ بھی سونا تھا
اور حضور کی خلقت بھی سونی تھی. رب نے کیا پیکر تراشا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا. آپ کا ذوق سلامت ہو تو رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. کیا حسن تھا، کیا جمال. حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، حضور کا رنگ چمکدار تھا. کان ارقہ اللؤلؤ، حضور کا پسینہ ایسے لگتا تھا جس طرح سچے موتی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے امام بولے چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور کا جمال ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بنت معوذ کے پاس گئے، یہ صحابی ہیں، اور ان سے جا کے کہا کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جا کے بوڑھی خواتین سے پوچھتے ہیں یار کیا رنگ تھا تابعین کے زمانے کا. چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہوئے اور ایک بوڑھی صحابیہ کے پاس گئے اور جا کر تم نے حضور کو دیکھا، کیسے تھے حضور؟ اللہ اکبر. اور بچوں میں تمہارے ننھے ننھے قدم چوم لوں. تو یہ حضرت معاذ بن جبل عمار بن یاسر کے پوتے ان کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ حضور کیسے تھے. تو انہوں نے ان بچوں کو جو حضور کا حلیہ بیان کیا، اس میں ایک لفظ کہا، سنیے. ان بچوں کی وساطت سے ہمیں پہنچا. حضرت بنت معوذ نے کہا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ. اللہ اکبر. پترو اگر تم میرے حضور کو دیکھ لیتے نا تو تمہیں یوں ہی لگتا کہ سورج چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا چاند تھا. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا اندی احسن من القمر. میں نے کہا چاند نہیں حضور ہی سونے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو ام معبد کی کہانی بھی سنانی ہے، لیکن وہ شب ولادت کو سناؤں گا. کل کا دن تو ایک خاص برکتیں لیے ہوگا.